اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مرکب اشاری، مرکب اشاری یعنی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے ہم نے اسماء اشارہ کو استعمال کر کے پورا جملہ بنایا تھا، مرکب تام بنایا تھا۔ اب ہم اسماء اشارہ کے ذریعے سے مرکبات ناقصہ بنائیں گے۔ تو مرکب اشاری ایسا مرکب ہے جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو اسم اشارہ استعمال ہوگا، اسم اشارہ کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ ہم نے جو اسماء اشارہ کا چارٹ پڑھا تھا کہ ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی، ذالکا، زانکا، زینکا، اولائکا، تلکا، تانکا، تینکا، اولائکا۔ تو یہ ہم اسماء اشارہ کا چارٹ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے، ایک تو اسم اشارہ استعمال ہوگا، یعنی اسی چارٹ میں سے ہم ایک اسم اشارہ کو ہم لائیں گے، اور دوسرا جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کہتے ہیں مشار الیہ۔ مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے ہم اسم اشارہ اور مشار الیہ کو ملا کر مرکب ناقص یعنی مرکب اشاری اب ہم بناتے ہیں۔ اب اس کے رولز کیا ہیں؟ وہی ہے کہ تمام اسماء اشارہ جو ہے وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ معرفہ ہے۔ تو مرکب اشاری میں اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ اسماء اشارہ جو ہے وہ معرفہ ہے اور اس کا مشار الیہ بھی الف لام والا اسم آئے گا، یعنی معرف باللام اسم، معرفہ اسم، اس کا مشار الیہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر اسم اشارہ رفع میں ہے تو مشار الیہ بھی رفع میں ہوگا، نصب جار، یعنی کہ اعراب میں بھی مطابقت ہوگی۔ جنس میں اگر یعنی کہ اس میں اصل چیز ہوتی ہے مشار الیہ ہوتی ہے۔ مشار الیہ اگر ہمارا رفع میں ہے، مشار الیہ اگر ہمارا مذکر ہے تو اشارہ بھی مذکر آئے گا، مشار الیہ اگر مؤنث ہے تو اشارہ بھی مؤنث آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایک اسماء اشارہ ہوتے ہی معرفہ ہیں، ان کا مشار الیہ جو آئے گا وہ معرفہ آئے گا اور معرف باللام آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی کہ ان دونوں کی اعرابی حالت جو ہے وہ ایک ہی ہوگی، رفع و نصب ہو یا جار ہو۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جو جنس مشار الیہ کی ہوگی اشارہ اسی کے مطابق آئے گا نا۔ اگر مشار الیہ مذکر ہے تو اشارہ بھی مذکر کا استعمال ہوگا، اگر مؤنث ہے تو مؤنث کا استعمال ہوگا، اگر مشار الیہ واحد ہے تو اشارہ بھی واحد کا استعمال ہوگا، مثنی تو مثنی کا استعمال ہوگا، جمع کا استعمال، یعنی اس میں مطابقت ہوگی۔ بس سمجھ آ گئی نا؟ ٹھیک ہے۔ اب میں کہتا ہوں جی یہ یعنی کہ ہمارا مشار الیہ ہے جی الولد، کیونکہ ہمارا الولد ہمارا مشار الیہ چونکہ معرفہ آئے گا اور الف لام والا اسم یعنی معرف باللام اسم ہمارا مشار الیہ بن کر آئے گا، تو اسم اشارہ کیا ہوگا؟ ہاذا۔ جب ملا کر پڑھا جائے گا تو الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، الف کی صورت میں جب ملا کر پڑھا جائے گا تو الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ہاذل ولد، ہاذل ولد، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں کہتا ہوں جی یہ لڑکی، یہ لڑکی، تو کیا ہوگا؟ ہاذل
बिन्तु, हाजल बिन्तु। बात समझ आ रही है ना? अब उसमें इसमें फ़र्क क्या है? जो हमने इसमें इशारा इस्तेमाल करके जुमले बनाए थे, उसमें इसमें फ़र्क क्या है? हमने ये पढ़ा था कि मुब्तदा मार्फ़ा होता है, ख़बर नकरा होती है, और ये 99% होता है। तो यहाँ पर क्या है? मुब्तदा मार्फ़ा है, यानी कि जो पहले इसम आ रहा है वो मार्फ़ा है, अगला इसम नकरा नहीं है, मतलब ये मुब्तदा खबर नहीं है। ठीक है ना? ये इशारा और मुशारुन इलैह है। ठीक है ना? अच्छा, अभी मैं मुब्तदा खबर भी सामने लिख देता हूँ। हाजा वालादुन, हाजा वालादुन, ये लड़का है। अब ये है हाजल वालादुन, इसका जो तर्जमा किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि ये लड़का है, और इसका किया जाएगा ये लड़का। इसमें है नहीं आएगा। समझा रही बात में? हाजल वालादु, ये लड़का, यानी मुरक्कब नाकिस है ना, बात पूरी नहीं हो रही, और ये मुरक्कब ताम है, ये जुमला है। हाजल वालादु, ये लड़का है, और हाजा वालादु, ये लड़का है, हाजल वालादु, ये लड़का। बात क्लियर है ना? हाँ जी, नहीं, यानी कि मुब्तदा, यानी कि मारफा और नकरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो मुब्तदा खबर का होगा। ये मारफा मारफा है, ये मुब्तदा खबर नहीं है। अगर मुब्तदा मारफा ते खबर भी नकरा लेके आंदे, इत्ते अगर मुब्तदा मारफा है ते ओदी खबर भी मारफा ही, ओदे मारफा ये मुरक्कब नाकिस, ये मुब्तदा खबर नहीं है, ये मुरक्कब है, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब इशारिया, मुरक्कब ताम नहीं है। ठीक है ना? बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं जी ये किताब, ये किताब, ये मैं कहता हूं वो किताब, क्या होगा जी? ज़ालिकल किताबु, ये है इत्ते यही कोई। हाँ, लेकिन आप देखें ना, इस्माए इशारा कौन सा है? मारफा है। अस्माए इशारा जो है वो बईत का है, अस्माए इशारा बईत का है, और हम इसका जो, यानी कि इसका जो तर्जुमा हम ये कह रहे हैं कि ये किताब, हम वो किताब नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? ये किताब। तो ये बात यह कि बस औकात जो है ये, यानी कि लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु, तर्जुमा क्या है? ये किताब। तो ये जो है ना, किसी चीज़ की इज़्ज़त के लिए, इकराम के लिए, तो के लिए भी बईद का इशारा इस्तेमाल कर दिया, उसके ऊंचे मकाम मर्तबे के लिए भी बईद का इशारा इस्तेमाल कर दिया जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? अच्छा, अब मैं कहता हूं जी ये शहर, ये शहर, शहर कहते हैं जी, बालादोन क्या बन जाएगा? अल बालादू, अल बालादू, इशारा क्या आएगा? हाजा, हाजल बालादू, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाजल बाला दिल आमीन। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, जिस तरह मुफरद इस्म का भी इराब होता है वो हालत रफ़ा में, नस्ब में और जार में होता है, इसी तरह मुरक्कब का भी इराब होता है। मुरक्कब भी हालत रफ़ा, नस्ब और जार में होता है। ठीक है ना? अब मुरक्कब के इराब का हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है ना?
اب یہ کیا ہے؟ حاذا الولد، حاذا ہمارا جو ہے وہ مبنی ہے، وہ رفع میں بھی مبنی ہے، رفع میں بھی حاذا رہے گا، نصب میں بھی حاذا رہے گا، اور جار میں بھی حاذا ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں حالت رفع میں حاذا ہے، نصب میں ہے، اور جار میں ہے۔ جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں مطابقت ہوگی، تو اس مطابقت جو ہوگی اس کے اعراب کا جو ہمیں پتہ لگے گا وہ ہم مشار الیہ سے لگے گا۔ یہ کیا بنا؟ حاذا الولد حالت رفع، میں کہتا ہوں حاذا الولد حالت نصب، حاذا الولد حالت جار۔ سمجھا گئی بات؟ یعنی اس کا بھی جو مرکب کا بھی اعراب ہوگا، اور جو مرکب اشاری ہے اس کا اعراب ہمیں معلوم ہوگا مشار الیہ سے، کیونکہ ہمارے واحد کے اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہیں، مبنی یعنی کہ وہ اعراب کی تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جو ہے یہ بھی اعراب ہوگا۔ اب آخری بات، اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اشارہ واحد مؤنث آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب میں کہتا ہوں جی الاقلام، الاقلام، ٹھیک ہے؟ تو اشارہ کیا آئے گا؟ نہیں، اس میں اشارہ ہاذہ الاقلام، ہاذہ الاقلام، یہ اقلام کلمے، ٹھیک ہے؟ بس سمجھ آ گئی نا؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔